جی السلام علیکم ویئرز، آج ہم بات کر رہے ہیں قبض پہ، کانسٹیپیشنز پہ۔ یہ کانسٹیپیشنز وجہ کیا ہوتی ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اسباب کیا ہوتے ہیں اس کے۔ تو آج کل بہت سے مریضوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، آج ہم بات کریں گے اسی چیز پر۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، بیسیکلی کانسٹیپیشنز ہوتی ہے، قبض کیا ہوتی ہے، فضلے کا خارج نہ ہونا۔ اب یہ وجہ کیا ہے، کھانے کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ دانتوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ چٹپٹا اور مسالے دار کھانا بنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ اپنا پیٹ سمجھ کر نہیں کھایا جاتا، کیونکہ جتنی چیز آپ زیادہ استعمال کریں گے، جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے اس سے ایکسٹرا میں، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دانتوں پہ جانا یا کہیں پہ گھر میں کھانا ہے تو اس طرح کھاتے ہیں کہ دوبارہ شاید ہمیں کھانا نا نصیب ہو۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جسم کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وہ واقعی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز میں اس کی مقدار سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کوئی چیز ڈال دیں گے تو صاف ظاہر ہے اس چیز میں خرابی پیدا ہو جائے گی، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارا جو جسم ہے، ہماری مشینری ہے، ہماری جسم میں جو اعضاء ہیں وہ بھی مشینری کی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اس میں ایکسٹرا ان کی طاقت سے زیادہ چیزیں اس میں ٹھونس دیں گے تو صاف ظاہر ہے اس میں نظام میں کوئی نہ کوئی خرابی آ جائے گی، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی خوراک کو بیلنس میں لے کے آئیں، کھانا اتنا ہی کھائیں جتنے آپ کے معدے کو ضرورت ہے، جتنی آپ کو اس کو بھوک ہے، بلکہ بھوک سے بھی کم اس کو استعمال کریں۔ جس کے لیے کیا ہوتا ہے، اب جس چیز کو قبض ہو جاتی ہے جس شخص کو، تو وہ کیا کرتا ہے، بار بار اس کو ختم کرنے کے لیے یا تو جلاب استعمال کرتا ہے، یا کوئی چورن استعمال کرتا ہے، اور مختلف قسم کی ادویات استعمال کرتا ہے۔ اب اس چورن اور اس کی وجہ سے جو آنتیں ہوتی ہیں، اپنا قدرتی طور پر جو ورک ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں، بند کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، ٹھہراؤ اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دستاور جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ گرم ہوتی ہیں اور وہ اس میں اندر جا کے ہیجان اور ہیٹ پیدا کرتی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا قبض کے ساتھ، کانسٹیپیشنز کے ساتھ نیا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ بواسیر کا مسئلہ شروع ہو گیا یا احتلام کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنی خوراک میں ڈائٹ لازمی لے کے آئیں۔ اور ایسے لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کو مشینری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے سکون نہیں رکھتے، ریسٹ نہیں کرتے، ان میں بھی یہ اکثر معاملات آتے ہیں۔ اور مختلف لوگ جو منشیات استعمال کرتے ہیں، منشیات میں تمباکو ہو گیا یا سگریٹ ہو گئی، چائے وغیرہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی قبض آ جاتی ہے، جس میں جسمانی جو اعضاء ہیں ان کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور ٹھہرنے کی وجہ سے قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جیسے کتا ہوتا ہے، جب بھی آپ تجزیہ کریں، اگر آپ اس پہ نظر رکھیں، وہ پیشاب کرے گا یا کہیں پہ وہ پوٹی وغیرہ کرتا ہے، پخانہ وغیرہ کرتا ہے، تو وہ پہلے اس جگہ کو صاف کرتا ہے۔ یہ قدرتی امر ہے، جہاں پر گندی چیز ہوگی، اسمیل آ رہی ہوگی، بدبو ہوگی، تو وہاں پر جو ہمارا پخانہ انسان کا ہے یا جانور کا ہے وہ پوری طرح سے وہاں پہ خارج نہیں ہوتا۔ ہمارے جو جسم کے اندر لگے ہوئے سینسرز ہوتے ہیں وہ گندی اور بدبودار جگہ پر صحیح طرح سے ورک نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو فضلہ ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی طور پر خارج نہیں ہوتا۔ سیکنڈلی وہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں پانی کو بہت ہی کم مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ کب استعمال کریں گے؟ جب بہت زیادہ پیاس لگے گی، تو یہ غلط ہے۔ ایک تو جب آپ کو پیاس لگے پئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دن میں کئی مرتبہ پانی کو استعمال کریں۔ سونے سے پہلے پانی لازمی استعمال کریں، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد لازمی استعمال کریں، کھانا کھانے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ لازمی استعمال کریں۔ صبح 4 یا 5 بجے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے پھر بھی آپ پانی کو استعمال کریں۔ پانی کے استعمال کرنے سے ہماری جو آنتوں کی خشکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو پہلے تھا کہ سردیوں کے اندر دودھ ہے، دودھ کے اندر اگر تھوڑا سا شہد اور دیسی گھی مکس کر لیا جائے تو اس سے بھی جو ہماری آنتیں ہوتی ہیں وہ تر ہو جاتی ہیں، اندر سے جو خشکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چکنی ہو جاتی ہے، چکناہٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ قبض کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے کیا کریں، آپ گھر کی جو اس سے محفوظ رہنے کے لیے یا اس سے قبض سے بچنے کے لیے پالک کا استعمال کریں۔ کچی پالک کا رس اگر نکال لیں، رس نکال کے
اگر اس کو صبح آپ نہار منہ پئیں گے تو اس کے اندر بھی جو قبض کے پیشنٹ ہیں ان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ اور کچی گاجر لے لیں، کچی گاجر کو اگر آپ چبا کر کھائیں تو وہ بھی جو ہے قبض کے لیے بہت اچھا ایک نعم البدل ہے۔ ٹماٹر ہو گیا، ٹماٹر استعمال کریں سلاد کے طور پر۔ دار چینی سلاد کے طور پہ اس میں دار چینی لے لیں، اس میں سونڈ مکس کر لیں، الائچی تھوڑی مکس کر لیں، اس کا سفوف بنا کر تھوڑا سا استعمال کریں، یہ بھی فائدہ دے گا۔ لیمو وغیرہ گرم پانی کے ساتھ رات کو پئیں یا صبح پخانا آنے سے پہلے استعمال کر لیں، آدھا گھنٹہ پہلے، یا رات کو سوتے ہوئے جو ہے نا گرم پانی لیں، اس کے اندر لیمو نچوڑ کے پی لیں تو صبح جو ہے نا پخانا آپ کو بہترین کھل کر آئے گا۔ سونف استعمال کریں، میتھی استعمال کریں، بند گوبھی ہو گئی، کریلے ہو گئے۔ انجیر سب سے بہترین چیز ہے قبض کے لیے۔ انجیر اگر آپ استعمال کرتے ہیں، دائمی قبض کوئی بھی ہو، انجیر کھانے سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ آپ انجیر دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں یا دودھ کے اندر گرینڈ کر لیں، یا ویسے آپ انجیر کھا کے اوپر دودھ استعمال کر لیں، اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ کچا شلگم کھانے سے بھی پخانہ جو ہے نا کھل کر آتا ہے۔ فروٹس میں امرود استعمال کریں گے، سیب استعمال کریں گے، مولی استعمال کریں گے، پپیتا ہو گیا، پیاز ہو گیا، چھوارا ہو گیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قبض کو ختم کرتی ہیں، لیکن ان کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ارنڈ کا تیل ہے، ارنڈ کا تیل سوتے ہوئے 2 چمچ ارنڈ کا تیل اگر آپ پی لیں تو اس سے بھی قبض بالکل دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں اور اس جیسی موذی مرض سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں جی۔ یہ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم۔